کیا تم نے تبلیغ کی؟ میرے ساتھ نہیں. آؤ میری تصدیق کرو اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی تصدیق کرو اور فتنہ مسیح دجال کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے میری مدد کرو. آمین. یا مجھے معلوم ہے تم لوگ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہ میرا کام ہے، کیونکہ میں روشنی ہوں، وہ اندھیرا ہے. اندھیرا مٹتا ہے روشنی آنے سے، یعنی وہ جھوٹ پہ کھڑا ہے اور میں سچ پہ لے کر آیا ہوں. میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری حدیثیں سچی جو مسیح کے حق میں تھیں مجھ پر ثابت ہوئی ہیں. مہدی کی اور مسیح کی حدیثیں ملا کر دیکھ لو، وہ میری زندگی پہ نظر آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اور اصلی مسیح دجال کے نشانات سب ملا کر ہر کتاب سے دیکھ لو، آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت احمدیہ پر نظر آ جائے گی وہ. لہٰذا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی کافی ہے میری حفاظت کے لیے. الحمدللہ ھذا من فضل ربی. دنیا کے عالموں نے بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد 4-5 ایسی باتیں ہیں جو مسیح دجال کے بارے میں آئی ہیں جو بہت زیادہ کنفیوزنگ تھے. وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، ایک آنکھ جیسے پھلے ہوئے انگور کی طرح، جیسے گرین گلاس، یاد کرو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایک زمین پہ سے گزرے گا بنجر اور کہے گا کہ خزانے اگل، تو وہ زمین خزانے اگلے گی. دوسرا یہ. تیسرا یہ کہ وہ اللہ ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. تیسرا یہ. چوتھا یہ کہ وہ ایک شخص کو مارے گا، نوجوان کو، اور پھر سے زندہ کرے گا اور اس کی گردن تانبے کی ہو جائے گی اور وہ پھر دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. اس کے معنی یہ جو 4-5 باتیں ہیں یہ اتنا کنفیوژن کر کے رکھے تھے اسلام میں. پہلی بات کانا، مطلب مسیح دجال مرزا طاہر احمد جو ریپرزینٹ کر رہا تھا فورتھ خلیفہ، وہ اینک پہنا ہوا تھا، اور وہ اس کی ساری تصویریں جو اینک کے ہیں نا وہ اپنے ویب سائٹ سے نکال چکے ہیں. مجھے جیسے میں نے کہا کہ اینک والا مسیح دجال ہے، تب انہوں نے نکالنا شروع کر دیا، اور ان کی فوٹو میں مرزا طاہر کے ساتھ آپ کو ایک بھی فوٹو اس وقت نہیں ملے گی جو آنکھوں پر اینک پہنی ہوئی، جبکہ وہ آنکھوں پر اینک پہنے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے 1991 میں. دوسری یہ کہ اس نے یعنی مسیح دجال کا جو 5واں خلیفہ ہے وہ مارے گا، زندہ کرے گا، یعنی میری گردن وہ تانبے کی ہو گئی. جو نوجوان شخص یعنی میں، وہی مسیحا، وہی مہدی میں ہی ہوں، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سوائے اصلی مسیحا کے کوئی بھی کہی نہیں سکے گا کہ وہ مسیح دجال کون ہے. لہٰذا وہ نوجوان جو اہل بیت سے ہے، مہدی ہی ہے، مہدی ہی مسیحا ہے، ہولی اسپرٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ مسیح دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. رب کے معنی بادشاہ کے بھی ہوتے ہیں جو کہ مسیحا کا ایک عہدہ ہے. لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیحا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لہٰذا اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. جو رب ہے وہ خلیف اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر تو نہیں لیکن اللہ کا نمائندہ ہے، یعنی اس کا آنا اللہ کے آنا کے برابر ہے. لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے جیسا دیکھا، اللہ کے جیسا دیکھا ہے، کتاب سے اس کی درج ہے. لہٰذا اس نے ہی دعویٰ کیا ہے اللہ ہونے کا بھی، نعوذ باللہ. اور ایک کنفیوزنگ والی بات یہ تھی کہ مسیح دجال ایک ایسی زمین سے گزرے گا جو خزانے اگل دے گی، جو بنجر زمین رہے گی، جو ریگستان رہے گا، وہ کوئی اور نہیں ربوہ پاکستان کی زمین ہے. جب مسیح دجال کا دوسرا خلیفہ یا تیسرا خلیفہ کہہ لو، محمود بشیر، جب اس زمین سے گزرا تب وہ زمین 1034 ایکڑ آج بہت ان کو مالا مال کر دی ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں. یہی وہ زمین ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ مسیح دجال جو ہے، جانور جو ہوں گے اس کے وہ سوکھے سوکھے ہوں گے، لیکن جب آئیں گے تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ سب خالی ہو جائے گا. پتہ ہی چلا کہ مسیح دجال کے پاس جو کامیابی ہوگی، جو مال اس وقت مال پہ جو زور کر رہا ہے مسیح دجال یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اس کی ساری جماعت احمدیہ، وہی یہ بات ہے کہ ان کی کامیابی ٹیمپرری رہے گی، کیونکہ اصلی مسیحا کے ظہور کے ساتھ ان کی تباہی آخر وقت ہو ہی جائے گی الحمدللہ. اور ایک بات ہے جو بہت زیادہ عالموں کو کنفیوز کرتی، وہ یہ ہے کہ مسیح دجال کے پاس ایک دوزخ ہوگی، ایک جنت ہوگی. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سچ میں دوزخ اور جنت ہوگی. جیسے بہشتی مقبرہ اس نے مسیح دجال نے بنایا، وہی اس کی جنت ہے، یعنی اس کو جو مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی دے گا. یہ بھی ایک جنت ہے، دنیا کی جنت. اور جو اس کی جنت کو مالے گا وہ آخرت میں دوزخ میں جائے گا، یعنی اس کو آخرت میں کچھ نہیں رہ جائے گا. یہی اس کی دوزخ ہے اور یہی اس کی جنت ہے. اور ریویلیشن چیپٹر 13 میں آیا ہے کہ مسیح دجال کا جو دوسرا خلیفہ، دوسرا بیسٹ ہوگا جس کے 2 ہارنس ہوں گے، یعنی ایک خلیفہ جس کے 2 ہارنس، مطلب یہ ایک سیکنڈ بیسٹ 2 ہارنس، مطلب مرزا محمود بشیر کے 2 بچے، دوسرے میں سے مرزا محمود بشیر خود اور دوسرا بیٹا ناصر اور تیسرا طاہر. یہ کرے گا کہ دنیا میں جو ہے نا وہ آسمان سے آگ زمین پر گرائے گا اور لوگوں کو بتائے گا. تو وہ ہوا مسٹر ضیاء الحق کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے فتویٰ پوری طریقے سے لگایا اور مکہ مدینہ میں جانے سے بین کر دیا اور یہ واقعہ ہو گیا. لیکن یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے ریویلیشن میں کہ وہ ایک ڈیسپشن رہے گا، دھوکہ رہے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں معجزہ نہیں لیکن معجزے کی طرح نظر آئے گا. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے لیوپرڈ کی طرح گڈا رہے گا،
لیکن لائن کا فیس کی طرح رہے گا لیکن سچ میں لائن نہیں, اس کے پیر ٹیڑھے رہیں گے لیکن سچ میں بالکل ببر شیر ایک پورا مکمل مرد ہے 007. اللہ اکبر. لیکن مرزا غلام احمد خان دجال ہے, مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے دجال ہے, مسیح دجال ہے, جھوٹا ہے اور وہی مسیح دجال ہے. اللہ اکبر. اور ایک بات حدیث میں آئی ہے جو زیادہ کنفیوزنگ یہ کرتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے اور 2 زرد چادروں میں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گندمی ہوں گے, کیونکہ زرد چادروں میں لپٹا ہوا جو آتا ہے گیہوں کے دانے کے برابر وہ مسیح ہے. یعنی جو گیہوں کے دانہ جو دوسری حدیث میں آیا ہے 2 آدمیوں سے ٹیک لگا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا, اس کا مطلب دونوں ایک ہی حدیثیں تھی, ایک سمبولک ہے ایک ڈائریکٹ ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے. اے گنیشا جاؤ. مرزا غلام احمد قادیانی کا چوتھا خلیفہ مسیح دجال یعنی مرزا طاہر احمد 666, وہ بھی 666, اس کا باپ بھی 666, اس کا بادادا بھی 666, سب پورے ویسے ہی رہے ہیں اور سب کے سب اینکچی رہے ہیں. اور کیونکہ اس زمانے میں جو ہے اینک پہننے کا رواج نہیں تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو حدیث میں گرین گلاس کے لفظ بھی آئے ہیں کہ ایک ایسی چیز جیسے کہ کوئی گرین گلاس ہے, سمجھے نا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاب کے ذریعے جو ہے یہ بات آئی ہے حدیث شریف میں کہ مسیح دجال کی بھی جو آنکھ پہ ہوگا وہ کچھ ایسی سپاٹ چیز ہوگی جیسے گرین گلاس ہے. یہ فزیکل اپیرنسز کے علاوہ مسیح دجال کی ساری جماعت بھی اندھی ہی ہے, علم سے اندھی ہے, عقل سے اندھی ہے اور بالکل اندھوں کی طرح لڑ رہی ہے اور اندھوں کی طرح مر رہی ہے. غلطی سے نقلی مسیحا کو مان لیے ہیں اور مسیح دجال کے اوپر بیٹھ کر کے جہنم رسید ہو گئے ہیں اور اسی کے واسطے لڑ رہے ہیں بالکل اندھوں کی طرح. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری جماعت کو اور اس کو پتہ تھا کہ وہ مسیح دجال ہیں اور جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں, ورنہ اپنا ہی بیٹا, اس کا ہی بیٹا سیرت المہدی اس طریقے سے لکھا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ دے گا کہ مسیح دجال ہے لیکن پہچان نہیں پائے گا, کیونکہ دنیا میں مسیح دجال ثابت ہونے کے لیے اصلی مسیحا کا آنا ضروری ہے, اس کا ظہور میں آنا ضروری ہے, کیونکہ یہ سکے کے دونوں پہلو ہے. ایک نے کہا بھائی آپ کا سکہ چت بھی آپ کا پٹ بھی آپ کا, بے شک کیونکہ سکہ ہی میرا ہے. گنیش ڈسٹرب نہیں کرنا. عبدالاحد تمہارا نام تو گنیش نہیں ہے مگر تمہاری صفت ہے. اور ایک بات جو دنیا میں عالموں کو کنفیوز کری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح دجال 40 دن دنیا پہ حکومت کرے گا, یعنی 40 دن مطلب یہاں پر یہ ہے ایک دن ایک سال کے برابر, ایک دن ایک مہینے کے برابر, ایک دن ایک ہفتے کے برابر, ایک دن ایک گھنٹے کے برابر. بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ سالوں کا کام مہینوں میں, مہینوں کا کام گھنٹوں میں, گھنٹوں کا ہفتوں کا کام مہینوں میں, مہینوں کا کام گھنٹوں میں, گھنٹوں کا کام سیکنڈز کے اندر. مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وقت تھا یعنی مسیح دجال ظاہر ہونے کا پورا اور رولنگ کا جو وقت ہے وہ 125 سال کے اوپر ہی ہے میرے مطابق, کیونکہ جب وقت اتنا قریب آ جائے گا کہ سیکنڈز میں ہونے لگے گا کام, اور وہی وقت ہے مسیح دجال کے پورے خروج کا کمپلیٹ اور میرے ظہور کا. کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا سمجھ رہی تھی کانا دجال ایک ڈراؤنی, لیکن وہ ایکچولی اینک پہنا ہوا والا شخص نکلا. مرزا غلام احمد قادیانی کا پوترا مرزا طاہر احمد, اور اس تاریخ سے جب سے میں نے اعلان کیا ہے ان کے سارے تصویروں کو اس نے ہٹا دیا. مرزا طاہر احمد گوگلز پہنا ہے, سن گلاسز پہنا ہے, پورے لوگوں نے پہنا ہے. خود مرزا غلام احمد قادیانی پہنا ہے. اس کے بعض تصویر میں دیکھیے آپ, وہ جو 7 لوگوں کے بیٹھا ہے اس وقت اینک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اینک اس وقت نئی چیز تھی دنیا میں چشمہ پہننا. تو بات ظاہر ہے کہ مرزا طاہر احمد بھی پہنا ہے اینک, مرزا ناصر احمد بھی پہنا ہے اینک, اور مرزا محمود بشیر بھی پہنا ہے, اور مرزا غلام احمد قادیانی خود مسیح دجال بھی اینک پہنا ہے کالی زمانے میں. تو یہ بات ظاہر ہو چکی ہے, یعنی یہ ساری جماعت کے خلیفہ ہیں اور خود بانی جماعت احمدیہ سن گلاسز پہن چکے ہیں اور کچھ نمبر والی گلاسز اینک پہ یعنی گلاسز اپنی آنکھوں پر لگائے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت احمدیہ نے بالکل ایسا ہی کارنامہ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اصلی مسیحا کو کرنا چاہیے تھا, لیکن کچھ بھی ہو کوا چلا ہنس کی چال, اور اپنی چال بھی بھول گیا. اس کی چال جو ہے ایک شیطانی چال ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور اصلی مسیحا کا حق کھانا اور نبوت کا دعویٰ کرنا اور لوگوں میں حجت قائم کرنا. اس نے یہ کام کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول سے مراد اللہ کا حکم محکم, آیتیں محکم ہیں وہاں پر. اللہ کا رسول یعنی مہدی کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, مومن پر فرض ہے. اور اگر کوئی 10 حج بھی کرا ہوا ہے اور انکار کر دے اصلی مسیحا کا
تو وہ کافر ہو جاتا ہے قرآن کی روح سے.